نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم دربار عالیہ پیر برہان الحق جو اب نوری دربار کے نام سے مشہور ہے، سرگودا میں سجادہ نشین جناب حضرت پیر میاں محمد اظفر نور خان صاحب کے پاس حاضر خدمت ہوئے ہیں. ہم ان سے کچھ روحانی گفتگو کریں گے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ان کی گفتگو سے رہنمائی حاصل کر سکیں. اجازت ہو تھوڑی سی؟ جی روشن. آپ کا پورا نام؟ میرا پورا نام میاں محمد اظفر نور خان، چشتی نظامی برہانی نوری. قبلہ والد محترم کا نام؟ حضرت میاں نور محمد خان کی یہاں پر گدی نشین ہے یہاں پر. ماشاء اللہ. اور یہ تقریباً 23 سال کا عرصہ ہو گیا آپ کو مثال کیے ہوئے، تو جب سے یہاں کا گدی نشین میں ہوں. تو آپ تھوڑا سا اپنا خاندانی پس منظر ہو. خاندانی پس منظر ہمارا یہ ہے کہ ہم مائیگریٹ ہوئے انڈیا سے، جی. اور ہمارا مشہور گاؤں جھجھر انڈیا میں سونی پت کے ساتھ، ٹھیک. اور وہاں سے ہم مائیگریٹ ہو کے پاکستان آئے ہیں، پاکستان بننے کے. صحیح. اور ہمارا یہ گھرانہ علمی گھرانہ بھی ہے، جو پوری برادری ہماری بیٹھی ہوئی ہے شہر میں. یہاں پر تقریباً تو 5-6 ہزار لوگ پٹھان فیملی سے، یوسف سے پٹھان. کیا بات ہے. آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل؟ تعلیم میں نے FA میں سے چھوڑا تھا، درس نظامی میں چلا گیا تھا. جامعہ نعیمیہ میں 4 سال درس نظامی تھی، اور وہ مطلب اس وقت ان کا وہ وصال بھی ہو گیا تھا ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب کا دھماکے میں. تو وہ ذرا وہ گھر والے اس کو لگا یا جو بھی کہہ لیں، تو وہ ادھر بھی سلسلے تو بھی پھر ٹائم دینا تھا، تو واپس آ گئے. مطلب 4 سال کی صرف وہ تعلیم حاصل تھی درس نظامی میں. درس نظامی آپ نے ادھورا چھوڑا؟ ادھورا چھوڑا. تو جب آپ نے ادھورا چھوڑا تو روحانیت کی طرف آپ مائل ہو گئے، تو یہ ذمہ داریاں کب سے آپ پہ تفویض ہیں؟ یہ جب میں FA میں تھا تو میرا صاحب تو وصال ہو گیا. جب میں ادھر مجھے نامزد کیا گیا تو ایسا ہے کہ اس وقت پھر یہ تعلیم نہیں، روحانی تعلیم ہونی چاہیے، دوسری تعلیم سے مجھے ہٹا لیا گیا. اور پھر مجھے جامعہ نعیمیہ بھیج دیا گیا. ہمارے بڑوں نے جو یہاں پر اس وقت سلسلے کے بڑے تھے، انہوں نے مجھے درس نظامی کے لیے پھر مجھے وہاں بھیج دیا. لیکن پھر پیچھے جب 4 سال میں ادھر گیا تو یہاں پر جو تھے ان کا وصال ہو گیا، تو مجھے واپس آنا پڑا یہاں پر سلسلے کو سنبھالنے کے لیے. تو پھر مطلب 4-5 سال بعد پھر میں پراپر یہاں پر اپنا سسٹم چلانے اور ساری دیکھ بھال جو بھی ہمارے 3-4 یہاں پر عرس ہوتے ہیں، تو ہم پھر وہ اس پہ توجہ دینی شروع کر دی. اور ہمارا تعلق جو ہے وہ روحانی طور پہ ہم بابا فرید پاک پتن شریف سے ہمارا روحانی تعلق ہے. اچھا جی، آپ سے پہلا سوال کروں گا کہ روحانیت کسے کہتے ہیں؟ روحانیت کسے کہتے ہیں؟ یہ روحانیت جو ہے یہ تو نبی پاک سے جو مولا علی کی طرف چلی آ رہی ہے، سلسلہ با سلسلہ، جو آپ ولایت جو لیتے آئے اور آپ نے مولا علی تو اس میں آپ نے مقرر کیا، وہاں سے یہ روحانی پہلو شروع ہوا ہے. اور یہ سلسلہ با سلسلہ یہ سنت تو ہم جیسے سنت ہے ایسے یہ روحانی پہلو بھی ہے کہ جو سینہ با سینہ دوسرے کو دیا جاتا ہے. یہ وہاں سے ہمارا سلسلہ جو ہے اور یہ چل رہا ہے. اور دستے بیک بتائیدہ ہمارا سلسلہ ہے، جو ہمارے پاس جس طرح صنعت بھی ہے کہ ہمارا سلسلہ ہم نے والد صاحب سے بیعت کی یا جس سے بھی پیر سے بیعت کی. اور آگے ہمارا سلسلہ تونسا شریف جاتے ملتا ہے، حضرت پیر پٹھان استاد سلیمان تونسی، وہاں سے حضرت نور محمد مہاوی، اور وہاں سے سلسلہ با سلسلہ ہوتے پاک پتن شریف، وہاں سے انڈیا ہم اجمیر شریف، اور اجمیر شریف سے ہم مولا علی. ایسے یہ سلسلہ اس میں 24 بزرگ تقریباً ہمارے اس میں ہے جو ہمارے پاس سجرہ ہے ان کا. اگلا سوال آپ سے کہ یہ چشتیہ سلسلے میں خاص طور پر بڑی اہم بات ہے
کہ ہمارے مذہب میں سما کی اہمیت کیا ہے؟ سما کی اہمیت اصل میں سما جو اصل شروع ہوئی ہے وہ تو خواجہ غریب نواز سے شروع ہوئی ہے. اور سما کی اہمیت یہ تھی کہ اس وقت اس دور میں اس کی ضرورت تھی. آپ کے قریب جو تھے ہمارے مطلب جو تھے یہاں ہندوستان میں کافر جو ہندو تھے وہ آپ کے قریب نہیں جا رہے تھے, تو آپ نے اسے چین کرتے اپنے سما انداز کرتے لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا. جب وہ راغب ہوئے تو آپ نے انہیں اللہ کی توحید بتائی اور نبی پاک کا بتایا, تو وہ پھر اپنے آپ کو دکھایا. جب آپ نے اپنے آپ کو دکھایا تو پھر سما کا صرف یہی ایک پہلو ہے. اور بزرگان دین تو ہم یاد کر لیتے ہیں. اسی بنیاد پہ 90 لاکھ انہوں نے مسلمان کیے تھے. ایسا ہی ہے, اپنے آپ تو دکھایا اور اچھی چیزیں نیک چیزیں جو بھی تھی وہ آپ نے علی جا اگلا سوال یہ ہے کہ آج کل صوفیاء کا طرز تعلیم کیسا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمیں قرآن سے رغبت زیادہ ہونی چاہیے, جو ہم بہت زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں. مطلب وہاں اصل تو قرآن پاک ہے, اس میں ہر چیز موجود ہے, لیکن ہم اسے پیچھے ہو گئے ہیں. وہ ہم اسے میں پہلے ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر دینی تعلیم بھی لازمی ہے. مطلب اب جو جنگی ماحول چل رہا ہے تو وہ ہمیں بڑا ضروری ہے کہ ہمیں دوسری تعلیم بھی چاہیے, سائنسی تعلیم بھی چاہیے, تاکہ ہم معاشرے کے ساتھ بھی چل سکیں. بہت اچھا جی, اگلا سوال آپ سے, ہم طریقت کا نام لے کر شریعت سے دور تو نہیں ہو رہے؟ طریقت کا نام لیتے نہیں, میرا خیال نہیں ہے. اس لیے کہ شریعت تو فرض ہے, اور شریعت میں گھستے ہوئے طریقت میں گھسا جائے گا. شریعت کو جب تک ہم نہیں پکڑیں گے مضبوطی سے واقعیت میں نہیں جا سکتے. بہت اچھا. مطلب ہم نفل مطلب ہم چلے کر لیں, وظائف کر لیں اور ہم فرض عبادت نہ کریں تو وہ میرے خیال میں تو وہ بے معنی ہے. بہت اچھے, بہت اچھے. ہم اپنے نفس کا محاسبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنی خواہشات کا گلا گھونٹتے ہیں. بہت اچھا. سمپل ہے. مطلب ہماری خواہش آج کل ہماری جو خواہش ہے, مطلب ہماری مطلب پیروں کی خواہش جو ہے وہ ہے, میں نے جو دیکھا سب سے پہلے تو ایک بڑی گاڑی ہے, پھر وہ ایک بڑی گاڑی آتی ہے تو اس سے بڑی کی طرف بھاگنے تو چلتے ہیں. یہ ہمارے تمام پیر حضرات میں سب سے پہلا اصول یہ آیا ہوا ہے کہ گاڑی پہلے بڑی ہونی چاہیے. جاتے ہم کسی سے جائیں تو گاڑی بھاگنے کے اوپر اچھا امپریشن. وہ اس کی ابھی میں آپ کو وہی بات بتا رہا تھا, پہلے لوگ فقیر ہی ڈھونڈتے تھے, فقیر تو ڈھونڈتے تھے, اب لوگ امیروں تو ڈھونڈتے ہیں. جس کے ساتھ گن مین اور پیر صاحب کے ساتھ 4 8 تو وہ پیر صاحب ہمارے لیے پیر صاحب. یہ لمحہ فکریہ بالکل ایسا ہی ہے. بہت اچھا. پہلے اپنا پیٹ کاٹتے غریب کی مدد کی جاتی تھی, اب پہلے اپنے آپ کو دیکھا جا رہا ہے. یہ روحانی پہلو سے یہ ہم بہت دور ہو گئے ہیں. بہت اچھا. اچھا جی, موت سے پہلے مرنا کسے کہتے ہیں؟ موت سے پہلے مرنا, ہاں بڑا مشکل سوال ہے. موت سے پہلے مرنا تو بس یہ جیتے اپنے آپ آپ کے لیے موت سے پہلے مرنا بس یہ کہ خواہشات کو جب آپ ختم کرتے ہیں تو موت سے پہلے مطلب کوئی نہیں کہہ سکتا میں اس بارے میں کہ موت سے پہلے کیسی موت چاہیے. اچھا, اگلا سوال بڑا پیارا سا سوال ہے, میں ہر ایک سے کرتا ہوں کہ پتے اور خشک روٹیاں کھا کر ریاضت کرنے والے لوگ اب بھی موجود ہیں؟ جی, یہ تو ہر ٹائم پہ موجود تو ہوتے ہیں لیکن سامنے نہیں آنا چاہتے. میں آپ کو یہ مثال یہ دوں گا کہ اس کی روح اللہ تعالیٰ سے لگ جائے گی نا, اس سے تیرے لیے پتے یا اس کے لیے سوکھی روٹیاں کوئی معنی نہیں رکھتی, اور اسے وہ ضرورت نہیں ہے. جس کی اللہ تعالیٰ سے روح لگ گئی اس کی لوگوں کی نہیں, اسے لوگ نہیں چاہیے, وہ پھر بچتا ہے لوگوں سے. اور جنہیں لوگوں کی طرف جا رہے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ پہ پورا ایمان نہیں ہے, اس کا توکل نہیں ہے. یہ چکر ہے. تو اس لیے پھر میں تو سمجھتا ہوں ابھی بھی موجود ہیں لیکن کم لوگ ہیں. ہمارے میاں صاحب نے بہت زیادہ آپ نے نا فاقے سے زندگی بھی گزاری ہے. جب پاکستان بنا تھا آپ یہاں پر مائگریٹ ہوتے آئے, یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا, 2 3 دن کا فاقہ آپ نے کیا, اور کبھی کسی کے آگے سوال نہیں پھیلایا. اور بہت اور ایک وقت ایسا بھی آیا, ہم نے پتہ نہیں کتنے بچوں کی شادیاں کروائیں, جہیز دیے, سونے دیے. مطلب بہت یہاں پر خاندان قریشی برادری خاندان یہاں پر ہے, بہت بڑی برادری ہے جو مائگریٹ ہوتے ہی آئی تھی وہاں سے انڈیا سے. تو ان کے ساتھ بہت بڑا تعاون آپ نے کیا ہے, محبت کے مثلا. آج کل ہر دوسرا شخص درویش بننے کا دعوے دار ہے. جی جی.
اس کے لیے کوئی انسان کے پاس کسوٹی یا کوئی ایسا معیار ہے کہ انسان پرکھ سکے کہ یہ بھی درویش ہے یا یہ بھی درویش ہے؟ نہیں، یہ پرکھنے والا نہیں ہے. بہرحال ستوتی جو ہے وہ اپنے پاس ہی اپنا دل، اپنے دل میں بندے تو پتہ ہوتا ہے کہ میں کس معیار کے اوپر ہوں. وہ اپنی ستوتی تو کر سکتا ہے، اگلے تو نہیں وہ جان سکتا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق مختلف رنگوں میں پھر رہی ہے. اسے وہ جو گندا بندہ بھی ہے اس کے لیے وہ قابل قبول نہیں چلاتا ہے. ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری دعاؤں میں اصل میں نیت خالصاً نہیں ہے، اس کی طرف توتل اس کی طرف نہیں ہے. وہ میں آپ سے کیا چاہوں گی کہ ہم دعا تو کر رہے ہیں لیکن ہماری توجہ اس کی طرف نہیں ہے. دعائیں تو ہم بہت کر رہے ہیں. اگلا بڑا تھوڑا سا میرے لیے تو مشکل ہے، روح کی اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ انسان کے مرنے کے بعد کہاں منتقل ہوتا ہے؟ روح اس میں نا میرا اور تھوڑا سا ذہن جو ہے نا علیحدہ کی طرف ہے. وہ یہ ہے جی کہ یہ جو روح ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے. کائنات میں جب کچھ بھی نہیں تھا تو ایک اللہ تعالیٰ کی ذات تھی. اس نے جو پہلی چیز بنائی، پہلی جو بھی چیز بنائی ہوگی اس نے کہاں سے لے کے بنائی؟ اس نے اپنے وجود میں سے روح پھونکی. ہم اسے کہتے ہیں ہمارے ربی ہے، حصہ ہم اسی کا ہی ہیں. جب کائنات میں اور چیز ہی تو ہی نہیں ہے، چیز بنانے کے لیے بھی تو کوئی چیز چاہیے، اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور دوسری حدیث یہ بھی ہے کہ ہر کسی نے اپنے اس کی طرف لوٹنا ہے، اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے. تو اصل کیا ہے؟ اصل تو یہ ذات ہے. یہ تو ایک بات آپ کو نہیں بتائے گا، یہ اصل جو بات ہے وہ یہ بات. ہاں، یہ اس کا جواب بھی یہی ہے، یہی جواب ہو جائے گا. بہت اچھے، بہت اچھے. اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ اپنے مستقبل سے بڑی مایوس ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا آپ کی نظر میں؟ مستقبل سے اصل میں نا اسے فیوچر دیکھنا چاہیے. مجھے کچھ آگے کا نظر آئے اور آگے کا کچھ جتنا بھی ہو جائے اسے وہ پورا ہی مطمئن نہیں ہو رہے اپنے آپ سے. اپنی درویش کا کام یہی ہے کہ وہ مطمئن ہوتا ہے اپنے وجود کے اندر. ٹھیک ہے. وہ مطمئن نہیں ہو رہے تو ان کے اندر ایک ٹینشن اور ایک بے چینی، اور وہ اندر وہ ایک چیز پال رہا ہے جو اپنے آپ سے لڑ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو مطمئن ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. اچھا، آپ کسی کی آنکھ میں اگر کوئی آنسو آئے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہاں، اس کی کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اس کے آنسو جلدی سے پوچھے جائیں، اس کی مدد کی جائے. جہاں تک ہوتا ہے مدد کرنے کے لیے بندہ تیار ہے. میں دعا نہیں تو مجھے کہتا نا کہ میں دعا کریں گی مجھے 1000 روپے چاہیے، مجھے بڑی ضرورت ہے. اب میں اس کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. میں اس جگہ ہاتھ اٹھانا اپنے ساتھ ظلم سمجھتا ہوں. تو میری جیب میں 1000 روپے ہے، میں تو اس کی ضرورت پوری کر سکتا ہوں. مجھے اللہ سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ایسا کام جو باوجود کوشش کے آپ ابھی تک نہیں کر پائے؟ ایک انسان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں یہ دربار بنا دوں یا کوئی اپنے بزرگوں کے نام کا کوئی ایسا کام کر جو ایک ہوتا ہے نا کہ تاریخی کام کر جو تاکہ آنے والی نسلیں بھی یاد رہیں. نہیں، میں نے تو میری صرف یہ کوشش رہی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تو پات پتن شریف لے جاؤں، ادھر سے محبت دلواؤں. اس سے کہ وہ فیض جو ہے نا وہ ختم نہ ہونے والا فیض ہے. اپنا تو یہ ذہنی ڈالتی نہیں. میں نے جس کام میں بھی ہاتھ ڈالا، میں یہاں پر جب آیا تو یہ چھت بہت نیچے تھی اور میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں اسے اوپر چل سکوں. لیکن میں نے جب پہلا قدم اٹھایا تو مجھے نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے کہاں سے مدد دی اور یہ والا حصہ ہم نے بنایا. ادھر والا حصہ جو ہم نے تعمیر کیا ہے اس میں کم از کم کروڑ روپیہ لگ چکا ہے. لیکن میں نے جو حساب میں لکھا ہوا تھا آنے والے پیسے کم ہیں، لگنے والے پیسے زیادہ ہیں. وہ اللہ تعالیٰ خود ہی مدد فرما دیتا ہے. یہ تو یہی سمجھ آیا. میں نے یہاں تک کام کیا. لوگ جب آئے باتیں کہ میرے پاس بھی کوئی خاص نہیں تھا کہ میں تو بہت بڑا تو ذمہ دار یا تو وہ اللہ مدد کر دیتا ہے جب کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں. صبر اور شکر میں آپ کسے اہمیت دیتے ہیں؟ صبر اور شکر میں تو شکر تو اہمیت دی جائے گی. صبر تو ہر بندہ ہی کر لیتا ہے، جب نہیں ملے گا تو صبر کر لیں گے. شکر تو ہر ٹائم ہونا چاہیے. اس طرح سے مل بھی رہا تو شکر ہے، نہیں مل رہا تو بھی شکر ہے. کبھی آپ کو تنہائی میسر آئے تو کیا سوچتے ہیں؟ تنہائی میں سوچنے والی بات جو ہے تنہائی میں نہیں تو یہ خاص تو سوچ نہیں، پر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گناہوں. تو بس یہی ہے تنہائی میں تو کہ اللہ تعالیٰ تنہائی تو پاک رکھے. بس
तन्हाई में तो शैतान का गरबा ना हो बस अल्लाह ताला कि हमारी ये दुआ है मेरी तो बारह यही होती है तो शीते तन्हाई में बचा जाए इसलिए तो तन्हाई ही बंदे तो बच्चे तो खराब नई नस्ल तो तन्हाई ही खराब करती है और मैं यही चाहता हूँ कि लोगों में बैठा करो मजलिस के अंदर बैठा करो उससे आपकी बहुत सी टेंशनें दूर हो जाती है नई नस्ल के लिए पैगाम है कि आप जब भी हो अपने दिल के दोस्तों में रहो दोस्तों में रहने वाला बंदा बेहतर होता है ना कि अकेला बंदा और अकेला है तो फिर जिक्र लाइट से अच्छा तो कोई जिक्र वो नहीं है जिससे अल्लाह ताला दिल तो सुकून देगा। अच्छा कुछ लोग आप पर तनकीद भी करते होंगे जी जी तो आप कैसे उनका सामना करते हैं अच्छे गुस्से से नहीं, या नहीं, प्यार से? मुझे तनकीद करने वाले ज़्यादा पसंद है इससे तो हजूर निज़ाम पाक था वो एक कौल भी है जी कि अगर आपकी सारी तारीफ कर रहे हैं तो आप ही मुनाफिक है। बिल्कुल सही। तनकीद काम कर जब आप एक अच्छा काम हक की बात करेंगे तो आप बुरी भी लगेगी अभी जैसे हमने तो आप इससे पहले जिक्र में जी बिल्कुल वो हमें समझ नहीं आई बात बिल्कुल तो वो ये तनकीदी पहलू था वो हमारा कि हमें इसमें हमने मुस्कुराए भी थे यार हमारी ना मैंने आपको बताया नहीं हमारे इल्म में नहीं है इतनी बातें लेकिन लग ऐसा रहा जैसे ये झूठ पे मबनी है। अपने मुरीदैन और अवामुन नास के लिए कोई पैगाम स्पेशल मैसेज? मुरीदैन और ये नबी पाक की ज़ात के साथ जुड़े रहें हमें सबसे पहले इस ज़ात से दूर किया जा रहा है उसकी वजह से हम ख़त्म हो रहे हैं। हमारा जो सिलसिला है वो ये हमारा सारा कुछ जो है नबी पाक की ज़ात से रिलेटेड है। आपने कोई नेकी ना करें और नबी पाक से मोहब्बत है तो आपके लिए जन्नत पक्की है ये मेरा अपना एक वो है। और अदर इसलिए कि मैं 12 रबीउल अव्वल तो ना लंगर करता हूँ हलवा पूरी का तो एक बुज़ुर्ग मेरे पास आए बड़ी उम्र के थे उन्होंने ना मुझ पर तनकीद कर दी कि यार आपके बंदे ये सुबह फजर से तो काम कर रहे हैं लेकिन फजर में नहीं आए। मैंने तो बंदे तो बुला लिया मैं तो जी बाबा जी ने कहा है जी कि आप फजर में नहीं आए कितना तुमने गलत किया है कोई जवाब देने इन्हें मुतमईन करते भेजना यहाँ से क्या तो इन्हें मुतमईन करते भेजा इन्होंने सवाल हम पे किया तो इनका सवाल हक पे है। तो आप जो आप सुबह मतलब सारी रात जागे 11 की रात और 12 तो सुबह 6 बजे से 5 बजे से हलवा पूरी था वो नाश्ता शुरू हो गया सही। तो वहीं पर ही नाश्ते पे बैठे हुए थे मैंने लड़कों को कहा इनका जवाब देना तो नाश्ता आगे चलेगा आज तो वो उन्होंने तो जवाब नहीं खातिर राह दे सके लेकिन मैंने फिर बाबा जी से तो 2 सवाल किए कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। उन्होंने कहा कि नहीं पता मैं बताता हूँ इस्लाम के बड़े दुश्मनों में तो नाम आएगा अबू जहल अबू लहब और यजीद मेरे नज़दीक तो ये 3 इस्लाम के टॉप के दुश्मनों में और उसमें है। अगर आप अबू लहब का वाक़या देखें उसमें ये है जी कि जब नबी पाक की पैदाइश हुई तो उनके लिए भतीजा पैदा हुआ उनके लिए कोई नबी पैदा नहीं हुआ ना उन्होंने नबी उन्हें तस्लीम किया। तो अहादीस के मुताबिक मैंने ये सुना कि सोमवार वाले दिन उन्होंने एक लोंडी तो माफ़ कर दिया जिसने सबसे पहले आते खुशखबरी सुनाई कि आपके घर भतीजा पैदा हुआ है तो आपने उसे इशारे से आज़ाद कर दिया। अब सोमवार वाले दिन अल्लाह ताला उनके अजाब में मख्फी करता है कमी पैदा करता है उनकी उंगलियों से पानी निकलता है जो वो चूसते अजाब में कमी लाते हैं। इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन और नबी पाक की खुशी बनाए तो उसके लिए कितना बड़ा अजर अल्लाह ताला दे रहा है जो सबसे बड़ा दुश्मन है। हम हमारे यहाँ करीब अब जितने भी होंगे दुश्मन इस्लाम के छोटे छोटे मेरी नज़र में वो उनकी कोई अहमियत नहीं है। वो जो इस्लाम का सबसे बड़ा नबी पाक का दुश्मन जो होता है वो आपकी पैदाइश की खुशी मनाने से उसे अजाब में कमी हो सकती है तो हम ये खुशी क्यों ना मनाएं। बहुत अच्छा। और जो पैदा हो रहा है वो खुदा नहीं है नबी पाक हमारे लिए खुदा नहीं है इसलिए वो पैदा हुआ पैदाइश मना रहे हैं लोगों को फिर भी एतराज़ है ये एतराज़ नहीं होना चाहिए। जो पैदा हो रहा है वो खुदा नहीं है जो भी मखलूक पैदा हुई है अल्लाह ताला ने बनाई है वो खुदा नहीं हो सकती। ये माशाल्लाह जी बहुत अच्छी सैर असल गुफ्तगू की है आपने बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया क्योंकि आपके नहीं आपका भी बड़ा हमने आप बड़ी दूर से आए और बड़ी बार आपने मुझे हुआ जी थे बाइक पे मुझे थोड़ा हुआ जी थे बाइक पे आना ना थोड़ा सा खतरा है हमारे यहाँ ट्रैफिक का थोड़ा ना पेशावर तक जा रहे हैं माशाल्लाह जी अल्लाह ताला आपको सेहत दे और ऐसे ही अल्लाह ताला आपको रूहानी सफ़र और ये यकीन करें हम सुबह